وليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثقة كنزي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود الشریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. ادارت القرآن کا یہ سالانہ روحانی اصلاحی بارونہ پروگرام جو بچوں کی دستار بندی کے موقع پہ منعقد ہے، حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی کریم اللہ صاحب دامت برکات العالیہ کی محبت بھری دعوت کے نتیجے میں آپ سے ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اور ابھی ہم اور آپ حضرت مفتی ذکاء اللہ صاحب دامت برکات العالیہ ان کا خوبصورت پرمغز بیان سنا. اتفاق ایسے ہے کہ کچھ عرصے پہلے بھی میں نے ان کے دوسرا بیان کا کچھ حصہ سنا ہے. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. بہت ہی خوبصورت انداز اور بنیادی باتیں فرماتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے بعد اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں موقع کی مناسبت سے دو باتیں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ میرے اور آپ کے مدرسے کی تاریخ کیا ہے. دوسری بات یہ جو دستار بندی ہوگی بچوں کی، اس دستار بندی کا بنیادی مقصد کیا ہے. تو مدرسہ یاد رکھنا یہ آج کی پیداوار نہیں. اس کی بنیاد کسی ڈی سی او، ڈی پی او، کمشنر، وزیر، مشیر یا شیخ القرآن، شیخ الحدیث، کتب، غوث اور ولی نے نہیں رکھی. میرے مدرسے کی بنیاد خالق کائنات نے خود عالم عرش پہ رکھی ہے. علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء. تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہوا. پھر اللہ نے امتحان لیا. امتحان میں صرف حضرت آدم نے صحیح جوابات دے کے پوزیشن حاصل کی. اللہ نے پوزیشن حاصل کرنے کے نتیجے میں حضرت آدم کو انعام کے طور پہ زمین کی خلافت عطا کر دی. یہ سنت اللہ ہے. تعلیم و تعلم، امتحان اور پوزیشن لینے پہ انعام. عام طور پہ مدارس میں یہی ترتیب چلتی. وہاں سے یہ مدرسہ منتقل ہوا، غار حرا میں آیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. ایک تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع ہوا. وہاں سے منتقل ہو کے دار ارقم میں آیا. صفا پہاڑی پہ مدرسہ ہے. دار ارقم کے نام پر آج بھی آپ سے بہت سے حضرات نے دیکھا ہوگا، وہاں باب ارقم دروازے کا نام موجود ہے. تو اسی صفا پہاڑی پہ مدرسہ تھا. محبوب پیغمبر تشریف فرما تھے. صدیق اکبر ایک پہ محنت کر کے مدرسہ میں داخلہ دلواتے تھے. اللہ کی شان 37 طلباء اس مدرسہ میں داخلہ لے کے صحابیت کا مقام پا چکے تھے کہ اللہ نے 38ویں درجے میں حضرت امیر حمزہ کو اسی مدرسے کا طالب علم بنا دیا. جب امیر حمزہ مدرسے کے طالب علم بنے تو کفر سر جوڑ کے بیٹھا. ہمارے جرنیل ان کی شاگردی میں جا رہے ہیں. ابو جہل کے صدارت میں اعلیٰ سطح کا اجلاس خانہ کعبہ میں منعقد ہوتا ہے کہ مدرسے کا راستہ کیسے بند کیا جائے، قرآن کی محنت کو کیسے ختم کیا جائے. مشورہ ہونے لگا. فیصلہ یہ لیا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کر دیا جائے. اللہ کی شان ذمہ داری عمر کو سونپی گئی. عمر تلوار لے کے مدرسے دار ارقم کی طرف غصے کی حالت میں بڑھ رہے تھے. ایک ساتھی نے راستہ روکا. کہا کہ عمر اس حالت میں کہاں جا رہے ہو؟ کہا مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کرنے چلا ہوں تاکہ قرآن اور مدرسے کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو سکے. اس نے کہا عمر پہلے گھر جا کے اپنی بہن کی خبر تو لے لینا، وہ بھی مدرسۃ البنات میں داخلہ لے چکی ہے. جب عمر نے سنا کہ جس چیز کو ختم کرنے چلا تھا وہ پہلے ہی میری دہلیز پہ پہنچ گئی اور غصے میں آ کے بڑھتے ہوئے قدموں کو پلٹا.
اپنی بہن فاطمہ بن خطاب کے دروازے پہ پہنچے۔ گھر میں بہن اور بہنوئی استاد سے قرآن پڑھ رہے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ بہن نے دستک کا انداز سے سمجھ لیا بھائی عمر آ گیا ہے۔ استاد کو کمرے میں بھیجا، میاں بیوی دروازے کی طرف بڑھے، دروازہ کھولا۔ عمر نے غصے کے حالت میں دیکھا، پوچھا کیا کر رہے تھے؟ دونوں نے بیک آواز کہا کہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ عمر نے ایک زوردار تھپڑ بہنوئی کی طرف بڑھانا چاہا، لیکن فاطمہ بن خطاب آگے بڑھی۔ خاوند کو بچاتے ہوئے عمر کا یہ تھپڑ اور تماچا اپنے چہرے پہ برداشت کیا۔ عمر کا تھپڑ تھا، جب بہن کے چہرے سے ٹکراتا ہے بہن زمین پہ گرتی ہے، چہرہ فرش سے ٹکراتا ہے۔ ہمت کر کے اٹھ کے آگے بڑھ کے کہنے لگی عمر یاد رکھنا جس خطاب کا خون تیرے جسم میں ہے اسی خطاب کا خون میرے جسم میں ہے۔ جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے۔ تو میری جسم سے جان تو نکال سکتا ہے مگر قرآن کی محبت نہیں نکال سکتا ہے۔ جب ماں کا تذکرہ آیا تو عمر کا دل پسیج گیا۔ کہا اچھا بہن مجھے بھی تو سناؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے قرآن سننے کے آداب بتلائے۔ بھائی عمر پاکی حاصل کرنے چلے گئے۔ استاد کمرے سے باہر آ گئے۔ اب بہن اور بہنوئی کے ساتھ بھائی عمر بھی سبق میں شامل ہیں۔ سبق سورہ طٰہٰ کی ایک آیت پہ رکا تھا، استاد نے وہیں سے آغاز کیا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ عمر اہل لسان تھے، آیت سنی تو بے اختیار زبان سے تعریفی جملے نکلے۔ کہا یہ تو بہت ہی خوبصورت کلام ہے، مجھے بھی اپنے پیغمبر کے قدموں میں لے جاؤ۔ یہ سننا تھا۔ صحابی رسول تڑپ کے کہنے لگے عمر تجھے مبارک ہو، تیرے پہ ایک مدرسے کا دروازہ نہیں، ایک قرآن کی درسگاہ کا دروازہ نہیں، حقیقت میں تیرے پہ ایمان کا دروازہ کھل چکا ہے۔ اگر آج اس پرفتن دور میں ہم اور آپ اپنے نسلوں پہ بچوں اور بچیوں پہ قرآنی اور دینی مدارس کے دروازوں کو کھلا رکھیں گے تو اللہ میرے اور آپ کے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما لے گا۔ عمر پہنچے مدرسے دار ارقم کے دروازے پہ، دستک دی۔ گیٹ پہ کھڑے ایک صحابی نے جھانک کے دیکھا، چہرے پہ پریشانی کے آثار آ گئے۔ امیر حمزہ نے وہاں سے بیٹھ کے دیکھا تو بھانپ لیا، فوراً اٹھے گیٹ کے پاس کھڑے ساتھی کے پاس آئے، پوچھا من دق الباب، کون دروازے پہ دستک دے رہا ہے؟ کہا عمر ننگی تلوار ہاتھ میں پکڑے مدرسے کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ امیر حمزہ نے کہا ہٹو دروازہ میں کھولوں گا، اچھی نیت سے آیا ہے خوش آمدید کہوں گا، بری نیت سے آیا ہے اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت امیر حمزہ آگے بڑھے، مدرسے کے دروازہ کھولا، جیسے ہی دروازہ کھلا عمر کی نگاہیں اٹھی، امیر حمزہ کے چہرے سے ٹکرا گئی۔ عمر نے اٹھی نگاہوں کو جھکا لیا، امیر حمزہ نے بھانپ لیا، انہوں نے اپنے جمے ہوئے قدموں کو ہٹا لیا۔ عمر نے قدم بڑھائے، صحابہ نے راستہ دے دیا۔ عمر بڑھتے ہوئے محبوب کے قدموں میں جا کے بیٹھے، چہرے انور کو دیکھ کے کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھا دو۔ یہ سننا تھا، تاریخ اسلام کا سب سے پہلا موقع ہے، مدرسے دار ارقم کی فضا نعرے تکبیر سے گونج جاتی ہے۔ صحابہ نے اللہ کی عظمت بیان کر دی، اللہ کی کبریائی کو بیان کیا کہ عمر بھی ایمان کے دامن میں آ چکا ہے۔ وہاں سے مدرسہ منتقل ہوا، مسجد نبوی میں باقاعدہ اس کا قیام ہوا، جہاں مسافر طلباء کا بھی اہتمام کیا گیا۔ مسجد نبوی کے تنور درخت کی شاخیں اللہ نے کائنات پہ پھیلا دی۔ آج ادارت القرآن یہ عمارت کا نام نہیں، حقیقت میں اس مسجد کے تنور درخت کے شاخ کا سایہ ہے جو اللہ نے اس ادارے کی صورت میں آپ کے علاقے پہ ڈال دیا ہے۔ اگر اس کے چھت کے نیچے جمع رہے تو اللہ اس کی برکت سے قیامت کے دن مجھے اور آپ کو عرش کے سائے کے نیچے جمع فرما دے گا۔ اس لیے ان مدارس اہل مدارس سے محبت کریں، ان کے قریب آئیں۔ خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جن کے بچے حفظ مکمل کر کے آج اپنے اساتذہ کے ہاتھوں گوئے کہ وہ اعزاز اور اکرام کی صورت میں ان کی دستار بندی کی جائے گی۔ یقیناً ان کے والدین انتہائی سعادت مند ہیں۔ یاد رکھنا آج ہم اور آپ اپنی ذاتی چیز کسی کو نہیں دیتے، ذاتی موبائل دینا تو بہت دور کی بات، ذاتی نمبر ہر ایک کو نہیں دیتے۔
جس سے خاص محبت کا تعلق ہو تو اسے شاید دے دیتے ہیں۔ علم اللہ کی ذاتی صفت ہے، قرآن اللہ کا ذاتی کلام ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے ذات سے صادر ہوا، اللہ بھی اپنی ذاتی چیز ہر ایک کو نہیں دیتا، صرف اس کو دیتا ہے جس کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ لیتا ہے۔ یہ طلباء وہ منتخب افراد ہیں جس کو رب نے محبت کی نگاہوں سے دیکھا اور اللہ نے اپنا کلام ان کے سینوں میں محفوظ کروا دیا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم۔ تو ہم علماء اور طلباء کے قریب آئیں، ان کی محبت دل میں بٹھائیں۔ یہ منتخب لوگ ہیں، یہ منتخب افراد ہیں جس قرآن کو نازل کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کے دل اور سینے کا انتخاب کیا۔ اس پرفتن دور میں اللہ نے اسی قرآن کی حفاظت کے لیے آپ کے ان بچوں کے سینے کا انتخاب کر لیا ہے۔ یہ رب کا انتخاب ہے۔ تو ابھی اساتذہ کی دستار بندی کریں گے۔ دستار بندی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ میں بات سمیٹ رہا ہوں، آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوں۔ دستار بندی کا بنیادی مقصد بڑوں اور اساتذہ کی طرف سے ان بچوں پہ اعتماد کا اظہار ہے کہ یہ مستند عالم ہیں، مستند حافظ ہیں، صحیح پڑھنے والے اور مصلی پہ کھڑ کے مکمل قرآن سنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اعتماد کا اظہار۔ دنیا میں چند اعتماد کے زاویے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک اعتماد کا زاویہ وہ بچے کا اعتماد ہے اپنے ماں باپ پر۔ بچہ ماں باپ پہ اعتماد کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے اکثر بچے کوئی فیصلہ لینے سے پہلے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ ایک اللہ والے کسی کے یہاں مہمان ٹھہرے، میزبان نے موقع کو غنیمت سمجھا، چھوٹے بچے کو لا کے حضرت کے سامنے بٹھا دیا۔ حضرت اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دو، اسے دعا دے دو۔ حضرت نے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، دعا دی اور جیب سے گڑ کی ڈلیاں نکالی، ہاتھ آگے بڑھایا، بیٹا یہ لے لو۔ اب بچہ عمومی طور پہ میٹھی چیز پسند کرتا ہے لیکن وہ لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہا۔ حضرت نے ہاتھ پیچھے کیا، پھر آگے کر کے کہا بیٹا لے لو۔ اب بچے نے سامنے بیٹھے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا۔ جب بچے نے باپ کو دیکھا تو اللہ والے رو پڑے۔ اللہ والے روئے تو میزبان پریشان ہوا، شاید گستاخی و بے ادبی ہو گئی۔ حضرت کو اچھا نہیں لگا، معذرت کرنے لگا۔ حضرت بچہ ہے، ناداں ہے، ناسمجھ ہے، اس کو آپ کے ہاتھ سے گڑ کی ڈلیاں لے لینی چاہیے تھی، میں اس کی جگہ پہ معذرت کرتا ہوں۔ حضرت اللہ والوں نے کہا میں اس لیے نہیں رویا کہ بچے نے میرے ہاتھ سے گڑ کی ڈلیاں نہیں لی، میں اس لیے رویا ہوں کہ یہ بچہ اپنی چاہت کو پورا کرنے سے پہلے اپنی باپ کی مرضی معلوم کر رہا ہے۔ ہم اپنی چاہتیں پوری کرتے پھرتے ہیں، ایک مرتبہ بھی اپنی رب کی مرضی معلوم نہیں کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا بچہ ماں باپ پہ اعتماد کرتا ہے۔ اور ایک اعتماد کا زاویہ وہ شاگرد کا اعتماد ہے اپنے استاذ پر۔ انہی بچوں نے جب پہلے دن استاذ کے سامنے بیٹھ کے سبق لیا ہوگا، استاد مفتوح پڑھائے، مکسور پڑھائے، مضمون پڑھائے، یہ شاگرد اس کو صحیح سمجھ کر اسی کے مطابق پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ایک شاگرد کا اعتماد ہوتا ہے استاذ پر کہ وہ استاذ کی بات کو، اسے دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، استاد نے کہہ دیا، اس کو سچ اور حق سمجھ کے اس کے مطابق اس کو پڑھنے لگ جاتا ہے۔ یاد رکھنا اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ ہم اور آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات بغیر دلیل طلب کیے اس کو سچ اور حق سمجھ کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ جو حضرات تقلید کے حق میں نہیں ہیں ان کے فتاوے مارکیٹ میں مل رہے ہیں۔ حضرت اب تو باقاعدہ فتاوے آ گئے ہیں۔ فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ مفتی صاحب نے جو لکھا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ بہرحال میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ تو ایک اعتماد کا زاویہ وہ شاگرد کا اعتماد ہے استاد پر، اور تیسرا اعتماد کا زاویہ وہ ایک مرید کا اعتماد ہوتا ہے اپنے مرشد پر۔ لیکن یہاں ایک جملے کی وضاحت ضروری ہے، بشرطے کہ مرشد متبع شریعت ہو، کیونکہ آج ہمارے اور آپ کے ماحول میں جو پیری مریدی کا معیار ہے نا وہ بہت بگڑ گیا ہے، بہت بگڑ گیا ہے، خاص طور پر ہمارے ادھر خان ملتان کی سائڈ پہ
یہاں پیری مریدی کا معیار ہے کہ تعویذ چلے تو پیر بھی پکا مرید بھی پکا، تعویذ نہ چلا پیر بھی فارغ مرید بھی فارغ۔ حالانکہ پیر رہبر کو کہتے ہیں، وہ دین کی رہنمائی کرنے والا، اللہ اور اللہ کے نبی کا راستہ بتلانے والا۔ عملیات پہ آئیں تو ہندو عیسائی ہمارا آپ سے بہت آگے ہیں، پر ہم نے یہ معیار بنا لیا ہے۔ اس لیے میں نے یہاں ایک جملے کا اضافہ کیا کہ ایک اعتماد کا زاویہ مرید کا ہے مرشد پہ، بشرطے کہ مرشد متبع شریعت ہو۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑی عجیب سی بات ہے، لیکن میں تھوڑے سے کھولنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ دہلی سے فاصلے پہ گھر کے قریب چھوٹی مسجد بنائی جہاں باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز ادا ہوتی تھی، وہیں آپ کے درس حدیث کا سلسلہ چلتا تھا اور بیت اور تصوف کا سلسلہ بھی تھا۔ نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد دہلی میں تشریف لاتے تھے۔ تو آپ کا ایک شاگرد تھا جو عالم بن چکا تھا اور آپ سے بیت بھی تھا۔ تو ایک دن اس نے اپنے بچی کی شادی کی، برات کے ساتھ رخصت کیا، حضرت کی خدمت میں آ گیا، چلو حضرت کو میں یہ خوشخبری بھی سنا دوں اور بچی کے لیے دعائیں لے لوں۔ اللہ کے جب وہ حضرت کے سامنے جا کے بیٹھا، حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جیب سے پیسے نکالے اور ہاتھ آگے بڑھایا، بیٹا یہ لے لو، یہ لے لو اور بازار میں نکل جاؤ، اس جگہ کی معلومات لو جہاں نعوذ باللہ گناہوں کا دھندا ہوتا ہے، اور وہاں جا کے ان سے نئے شکار کے میلاب کی بات رکھو، منہ مانگے فیس دے دو۔ اب اس کے پسینے چھوٹ رہے ہیں کہ حضرت مجھے کیا رہے ہیں، میں عالم ہوں، میں اب بازار میں جاؤں ایسی جگہ کی معلومات لوں۔ جب حضرت کی بات مکمل ہوئی تو اس کی بس ہو چکی، وہ اٹھا اور چلا گیا۔ میں یہ کام میرے سے نہیں ہوتا، توجہ کرنا، بات ذرا غور سے سن۔ تھوڑا آگے گیا تو ذہن میں بات آئی، میرے حدیث کے استاد ہیں، میرے مرشد ہیں، متبع شریعت ہیں، اگر وہ مجھے حکم دے رہے تھے شاید اس میں میری ہی کوئی بہتری ہو، مجھے اعتماد کر لینا چاہیے تھا۔ قدم واپس موڑے، حضرت کی خدمت میں آ کے پھر بیٹھ گیا سر جھکا کے۔ حضرت نے پھر پیسے نکالے، بیٹا لو اور جاؤ۔ نہ چاہتے ہوئے پیسے لیے نکل گئے، بڑی مشکل سے چھپتے چھپاتے معلومات لی پہنچ گیا، اور وہی جو شرط حضرت نے بتائی تھی اس کے مطابق فیس جمع کرا دی کہ نئے شکار کا ملاپ چاہتا ہوں۔ وقت مقررہ پہ متعین کمرے میں جیسے ہی داخل ہوا، اللہ کے شان اسی اپنی بیٹی سے ملاقات ہو گئی۔ بیٹی نے باپ کو دیکھا تو دوڑتے ہوئے روتے ہوئے دوڑی، لپٹ گئی باپ سے، ابا جان شکر ہے آپ آ گئے، میری عزت بچ گئی، ان کے قدموں سے زمین نکلی۔ خیر جو لے دے ان کے ساتھ کر کے جتنا مانگا سارے اس کے ساتھ طے کیا، بچی کو لے کے گھر آ گئے اور پھر حضرت کی خدمت میں پہنچ گئے۔ قدموں میں گر کے زاروں قطار رونے لگا، کہا حضرت اگر میں آپ پہ اعتماد نہ کرتا آج دہلی کے بازار میں میری اور میری بیٹی کی عزت تار تار ہو جاتی۔ معاملہ یہ تھا کہ جب اس نے برات کے ساتھ رخصت کیا، آگے جا کے کہیں راستے میں ڈاکو پڑ گئے، پوری برات کو لوٹا، اس دلہن کو اغوا کر کے اسی چکلے پہ بیچ کے چلے گئے۔ اللہ نے حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دل پہ الہام اور القاء کر دیا تھا۔ اللہ الہام بھی فرماتے ہیں، القاء بھی فرماتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ کے دل پہ الہام ہوا تھا، ادھر حضرت شاہ صاحب کے دل پہ اللہ نے الہام کیا۔ یہ جب پہنچے تو اس لیے حضرت نے وہ حکم دیا پیسے لو اور جاؤ۔ کہ حضرت اگر آپ پہ اعتماد نہ کرتا میری بیٹی کی عزت تار تار ہو جائے۔ تو مرید کا اعتماد مرشد پہ بشرطے کہ متبع شریعت ہو، یہ یقین اس کے لیے مفید ہے۔ آج تو اللہ معاف کرے، میں کھانا تو یہاں کھاتا ہوں، نمازیں پتہ نہیں کہاں جا کے پڑھتا ہوں۔ بھائی کھانا بھی وہیں مدینہ میں کھا لو، بابرکت کھانا ہوگا۔ بارہ اس لائن میں نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اعتماد کا زاویہ، وہ ایک امتی کا اعتماد ہے اپنے نبی پر۔ امتی اپنے نبی پہ اعتماد رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ جو میرے نبی نے فرمایا ہے، جو کیا ہے وہی سچ اور وہی حق ہے، میری عزت اور کامیابی اسی میں ہے۔ معراج کی رات جب آپ واپس تشریف لائے، آپ نے واقعہ بیان کیا، ابو جہل جو کان دھرے پھرتا تھا اس نے سنا، وہ تو اس چکر میں رہتا تھا کوئی نئی بات ملے پروپیگنڈا کرو۔ جب یہ واقعہ سنا تو اس کے دماغ میں کہا آنا تھا، فوراً نکلا گھر سے ابو بکر کے دروازے پہ، دستک دی، ابو بکر ہے، ابو جہل کیسے آنا ہوا؟ ایک بات پوچھنے آیا ہوں، پوچھو کیا بات ہے؟ ابو جہل کہنے لگا ابو بکر یہ بتاؤ
اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے معراج کے کچھ حصے میں 7 آسمانوں سے ہوتا ہوا جنت و جہنم کو معائنہ کر کے واپس بھی آ گیا ہوں، آپ تسلیم کرو گے؟ ابوبکر نے 2 جملے ارشاد فرمائے۔ پہلے جملہ یہ تھے کہ بظاہر تو ناممکن ہے، ظاہر ہے جو معاملہ اسباب سے بالا ہو وہ کیسے ممکن ہو سکتا۔ دوسرا جملہ یہ تھے کہ میری عقل اسے تسلیم نہیں کرتی۔ اب وہی کا معاملہ عقل میں نہیں آتا، جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے وہی کی ابتدا ہوتی ہے۔ ابو جہل یہ سمجھا کہ جواب میرے مزاج کے مطابق آ رہا ہے، جھوم کے کہنے لگا ابو بکر پھر سن، تیرے یار نے آج یہی دعویٰ کیا ہے، یہ سننا تھا۔ ابو بکر نے کہا ابو جہل اگر میرے یار کا دعویٰ ہے پھر تو بھی سن، میں بغیر کسی شک و شبہ کی اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ ایک امتی کا اعتماد تھا اپنے نبی پر، عقل مانے یا نہ مانے، فرمائے میں اس پہ اعتماد کا اظہار کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ابو بکر کو صدیق اکبر کا لقب مل گیا۔ آج ہمارے رب کی کیا حالت ہے؟ دعوے تو ہمارے سے بڑھ کے کوئی کرتا نہیں ہے، محبت کے اور عشق کے۔ جس ذات کی شفاعت کی امید پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، مجھے اس ذات کے طریقے میں اپنی عزت اور کامیابی کے یقین ہی نہ رہے تو پھر کیا بنے گا؟ دیکھ لیں ہمارے غمی خوشی کے موقع پہ علماء سے پوچھنا تو ہماری عادت ہی ختم ہو گئی، اسے تو ہم ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے۔ ایک طرف میرے نبی کا طریقہ، مقابلے میں میری برادری کا طریقہ، عام تو بڑے آسانی سے ہم نبی کا طریقہ چھوڑ کے برادری کے طریقے کو اپناتے ہیں۔ اگر کوئی سمجھائے تو ایک جواب ہوتا ہے جی کیا کریں، پھر برادری کے سامنے ناک کٹتی ہے۔ یاد رکھنا حضرت مفتی صاحب موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ لینا، ہر جملے کے 2 مفہوم ہوتے ہیں، ایک کو مفہوم مخالف کہتے ہیں، جیسے سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی سکہ یا کوئی نوٹ ایک سائڈ پہ پلین ہو تو وہ تو جعلی کہلاتا ہے۔ ہر نوٹ کے 2 رخ ہیں، ہر بات کے 2 مفہوم ہوتے ہیں۔ تو امت ہی یہ کہتا ہے اگر برادری کا طریقہ نہ اپناؤ تو میری ناک کٹتی ہے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے نعوذ باللہ کہ برادری کے طریقے کو چھوڑ کے اگر نبی کا طریقہ اپنا لوں تو میری بے عزتی ہوتی ہے۔ کیا یہ مفہوم نہیں؟ جب مجھے اپنے نبی کے طریقے میں اپنے عزت کا یقین ختم ہو گیا، کیسے عزت ملے گی، کیسے کامیابی ملے گی؟ تو آئیں اپنے نبی سے یقین کا تعلق پیدا کریں کہ جو میرے نبی نے فرمایا ہے، جو عمل کیا ہے، اسی میں میری عزت اور کامیابی۔ آج اس چیز کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا، آپ نے دیکھا ہوگا آج عمومی طور پہ معاشرے میں خوشی کے موقع پہ بچی کو بیوٹی پارلر سینٹر بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں ایک خاتون اپنے ہنر کے مطابق بچی کے چہرے پہ مختلف رنگ چڑھاتی ہے۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب خاوند کے سامنے جائے تو پہلی نظر میں اس کی محبوب بن جائے۔ مجھے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے میرے بندے اپنی زندگی کو میرے نبی کے طریقوں سے سجا لے، میں پہلی نظر میں تجھے بھی اپنا محبوب بنا لوں گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب انہیں کہہ دیجئے یہ اپنی زندگی کو آپ کے طریقے اور اخلاق سے سجا لیں، میں پہلی نظر میں انہیں بھی اپنا محبوب بنا لوں گا۔ کوشش یہ کریں کہ پیغمبر صلی اسلام کی تعلیمات اور آپ کے طریقوں سے اپنی زندگی کو مزین کریں۔ آخری زاویہ اعتماد کا، وہ ایک بندے کا اعتماد ہے اپنے رب پر۔ اعتماد کیا؟ یقین کا تعلق ہے کہ جو حال میرے پہ آتا ہے میرا مالک بھیجتا ہے، اور اس حال میں میری بھلائی ہوتی ہے۔ یاد رکھا دنیا میں ہر بندہ 8 حالات میں آزمایا جاتا ہے، ہر بندہ۔ اس وقت بھی ہم جو بیٹھے ہیں نا، ہر بندہ کسی نہ کسی حال میں آزمایا جا رہا ہے، غمی اور خوشی میں، صحت اور بیماری میں، فراوانی اور تنگ دستی میں، وصل اور فراق میں۔ رب اولاد دے بھی دیتا ہے، لے بھی لیتا ہے۔ یہ 8 حالات میں سے ہر بندہ ہر وقت کسی نہ کسی حال سے گزر رہا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ ایسا یقین کا تعلق کہ جو حال بھی میرے پہ آئے مجھے یقین ہو، کوئی یاد رکھیں کوئی بندہ کسی بندے پہ حال نہیں بھیج سکتا، یہ مالک بھیجتا ہے۔ اور یہ حقیقت میں امتحانی سوال ہوتا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ اپنے کردار کے قلم سے کیا جواب دیتا ہے۔
کسی پہ خوشی کا حال ہے تو کسی کا غمی پہ حال، کسی پہ تنگدستی، کسی پہ فراوانی، کسی پہ صحت، کسی کی بیماری، ہر حال میں اور آپ آزمائے جا رہے ہیں۔ تو بندے کا تعلق رب سے، ایک بھیڑی پہ چند گھر آباد تھے، آخری بات کہہ رہا ہوں، ان کے پرانی دشمنی تھی اتنی پرانی کہ یہ سمجھو سے بھول ہی گئے تھے۔ اس میں ایک میاں بیوی بے اولاد تھے، اپنے مدد آپ کے ساتھ چھوٹا سا زمیندارہ تھا، کرتے تھے، سرکل چلتا تھا۔ اللہ کی شان، ایک دن جو انہوں نے گدھا رکھا ہوا تھا نا سامان لانے لے جانے کے لیے، ادھر لکڑیاں فلاں فلاں، وہ مر گیا۔ اب خاوند جب شام کو گھر آئے تو بیوی چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، گدھا مر گیا۔ اس نے کہا دیکھو نہ میں نے مارا نہ تو نے مارا، اللہ نے مارا ہے، اس میں میری تیری کوئی خیر ہوگی۔ خیر سے سمجھایا، بیوی خاموش ہو گئی۔ رب کی قدرت، چند دن گزرے، جو چوکیداری کے لیے کتا پال رکھا تھا وہ مر گیا۔ اب بیوی پہلے سے زیادہ پریشان۔ خاوند نے پھر کوشش کی، اسے سمجھایا، خاموش کرا دیا۔ رب کی قدرت، 3 دن بعد مرغا پال رکھا تھا وہ مر گیا۔ اب بیوی سنبھلتی نہیں، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، کہیں حساب کتاب کروا کے ہو، کسی نے کچھ کر دیا ہے، آپ مانتے نہیں ہو۔ یاد رکھنا، جیسے ہم بعض دفعہ بچوں کا شور برداشت کر لیتے ہیں نا، تو عورتوں کو بھی برداشت کر لیا کرو، شور میں آ کے دوڑ نہ پڑو۔ وہ کچھ زیادہ ہی سمجھدار تھا، وہ خاوند جو ہے نا وہ کچھ زیادہ ہی سمجھدار تھا، پتہ نہیں کچھ 4 مہینے لگا کے آیا تھا۔ اس نے سوچا یہاں مرغا مرا ہے، بچے کی شور میں آ کے حساب کتاب کے لیے جاؤں گا، مجھے بکرا دینا پڑے گا، اسی کو ایک مطمئن کر لوں۔ خیر وہ بیوی کو مطمئن کرتا، اس نے دیکھا اس نے ماننی تو ہے نہیں، وہ خاموش ہو گئی۔ مختصر جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، کچھ عرصے بعد اللہ کی شان، دشمنوں کو موقع ملا، انہوں نے حملہ کر دیا، جو ہاتھ لگا لوٹ لیا، جو سامنے آیا مار دیا۔ صبح ہوئی، بستی ویران، قیامت صغریٰ برپا۔ یہ میاں بیوی آرام سے گھر میں موجود، انہیں کچھ پتہ نہیں چلا، باہر نکلے، اللہ کے دائیں بائیں لوگ جمع بھی، کیا ہوا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بھائی تم بھی تو یہاں کے رہنے والے ہو، تمہیں کچھ نہیں کہا دشمن نے؟ اب لوگ انہیں شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے، شاید انہوں نے ہی دشمن کو راستہ دیا ہوگا۔ ایک اس میں سمجھدار بندہ تھا، اس نے کہا دیکھو میرا تعلق وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، میں معلومات حاصل کروں گا کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ گیا اور وہاں سے جو دشمن جو ان کے تھے ان کے بڑوں سے ملا، انہوں نے کہا بھائی آپ نے حملہ کیا، بستی ویران کر دی، لوگوں کو مار دیا، سب کچھ لوٹ لیا، ایک گھر کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، کیا ان کا کوئی رابطہ تھا آپ سے؟ انہوں نے آپ کو ٹائمنگ، راستہ، ساری ترتیب کی وہ بتائی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں ہمارا وہاں کسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ بھائی پھر اس گھر کو کیوں چھوڑا؟ اس نے بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا اصل بات یہ ہے جب ہم نے بستی پہ حملہ کیا رات کے آخری حصے میں، ہر گھر سے کسی نہ کسی جانور کی آواز سنائی دی، کہیں سے گدھے کی تو کہیں سے کتے کی، کہیں سے مرغے کی۔ جب کوئی نہ کوئی جانور کی آواز سنائی دیتی ہمیں یقین ہو جاتا گھر والا گھر موجود ہے، ہم حملہ کر دیتے، جو ہاتھ لگتا لوٹ لیتے، جو سامنے آتا مار دیتے۔ ہاں اس بستی میں ایک گھر ایسا تھا جس سے کسی جانور کی آواز نہیں آئی، ہمیں یقین ہوا گھر والا گھر نہیں، ہمارے قدم ادھر بڑھے ہی نہیں۔ جب یہ بات واپس خاوند تک پہنچی، اس نے بیوی سے کہا دیکھو میں نہیں کہتا تھا اس میں میری تیری کی خیر ہوگی، اللہ نے جانوروں کی جانیں لے لی، میری تیری جان کو بچا لیا۔ تو اللہ کے ساتھ ایسا یقین کا تعلق پیدا کریں، جو حال آیا ہے مالک نے بھیجا ہے، میری اس میں بھلائی ہے۔ ہاں بیماری، پریشانی، تنگدستی کے حالات ہیں تو اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ میں اس قابل نہیں ہوں، مجھے آزمائش میں نہ ڈالنا، اللہ سے مانگنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ بہرحال یہ جو دستار بندی بچوں کی ہونی ہے، یہ ان پہ اعتماد کا اظہار ہے، بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑا منصب۔ آخری بات، آج تک ہم اور آپ غفلت کا شکار رہے، آئیں سچی پکی توبہ کر کے اٹھیں۔ میرا رب بڑا رحیم و کریم ہے، بڑی مہربان ذات ہے، وہ کہتا ہے میں غفور بھی ہوں رحیم بھی ہوں، توبہ کرو گے معاف کر دوں گا، صرف معاف نہیں کرو گے نیکیوں پہ بدل دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، والد کا نام مبارک ہے، ایک باغ کے مالی ہیں، امانہ داری کی بنیاد پہ اسی باغ کے مالک بن گئی، شادی ہوئی، اللہ نے بیٹا دیا، نام عبداللہ رکھا، عبداللہ ابن مبارک کے نام پہ معروف ہوئے، پھوٹتی جوانی ہے، حسین و جمیل ہیں، خوبصورت لباس تنظیم کرنے والا نوجوان، مال و دولت کے فراوانی تھے، عیش و عشرت کا شکار ہونے لگا۔ اللہ کی شان، ایک رات ایک مقام خاتون کے ساتھ ملاقات کے لیے طے ہوا، نوجوان وہاں پہنچ کے انتظار کرنے لگا، وہ وعدے کے مطابق رات کا آدھا حصہ گزرا نہ پہنچی، اکثر حصہ گزرا نہ پہنچی، حتیٰ کہ فجر کی اذانیں آئی، وہ خاتون وعدے کے مطابق نہ پہنچی۔ جب فجر ہو گئی
گئی۔ اس عبداللہ بن مبارک، اس نوجوان کے دل پہ چوٹ لگی، اپنے آپ سے کہنے لگا عبداللہ بن مبارک جس کے لیے تو نے ساری رات جاگ کے گزاری وہ تو تجھے نہ ملی، اگر یہ رات تو اپنے رب کے لیے جاگ کے گزار دیتا تو آج تیرا رب تجھے ضرور مل جاتا۔ یہ بات دل میں آنی تھی کہ جہاں گناہ کے ارادے سے نوجوان کھڑا تھا وہیں پکی توبہ کر کے رب سے صلح کر لی۔ پکی توبہ رب سے صلح کرنا ہے۔ تفسیر مدنی نے لکھا ہے توبہ کے 4 شرائط ہیں، میں صرف گنوا دیتا ہوں۔ عام طور پہ ہم 3 پورے کر لیتے ہیں، چوتھے کو نظر انداز کر دیتے ہیں، پھر نوجوان کہتے ہیں جی صبح توبہ کرتا ہوں شام کو ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک تو زبان سے استغفار کرنا، دل میں نادم ہونا، ذہن میں آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا، یہاں تک تو ہم پہنچ جاتے ہیں۔ جو اصل شرط ہے چوتھی وہ یہ کہ اس تعلق کو توڑ دینا، وہ کسی ذات شخص کا تعلق ہے یا کسی چیز کا تعلق، اس تعلق کو توڑ دینا جو اللہ کی نافرمانی اور گناہ کا ذریعہ بنا ہے۔ یہ کام ہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نہ برے دوست کے مجلس کو چھوڑوں گا، نہ برا ماحول چھوڑوں گا، نہ نیٹ کے غلط استعمال کو چھوڑوں گا۔ گوئے کہ جو گناہ کا ذریعہ بن رہا ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور زبان سے استغفار بھی کرتا ہوں، نادم بھی ہوں، نہ کرنے کا عزم بھی رکھتا ہوں، بھئی یہی ہوتا ہے صبح توبہ کی شام کو ٹوٹ جاتی۔ عبداللہ بن مبارک نے پکی توبہ کر لی۔ اب صبح ہو چکی تھی تو سوچا کہ اب عبداللہ بن مبارک گھر نہیں جائے گا، پہلے میں جاؤں گا ادارت القرآن مدرسے، جا کے اللہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات سیکھوں گا، پھر اس کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ توبہ کر کے حصول علم کی نیت سے نوجوان چلا۔ تھوڑا آگے گیا تو سفید ریش بزرگ بھی ساتھ ہو لیے، دونوں کا سفر کٹھا طے ہونے لگا۔ جب تھوڑا سفر کیا، حالانکہ سخت گرمی کا موسم تھا، کڑاکے کی دھوپ تھی، انہیں تپش محسوس نہیں ہو رہی۔ دائیں بائیں کا ماحول دیکھا، جائزہ لیا، چہرہ اٹھائے تو کیا نظر آیا؟ بادل کا ٹکڑا ان پہ سائے کیے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ نوجوان نے سوچا بزرگوں کی برکت، بزرگوں نے سوچا سفید بالوں کی برکت، اللہ نے کرم کا معاملہ فرما دیا۔ لیکن جب دونوں چوراہے پہ پہنچے، بڑے میاں کا راستہ تو سیدھا جانا تھا، نوجوان نے مدرسے ادارت القرآن کی طرف مڑنا تھا۔ نوجوان اپنے راستے کی طرف مڑا، جب بڑے میاں تھوڑا آگے گئے تو گرمی ستانے لگی۔ ادھر ادھر دیکھا، چہرہ اٹھائے تو کیا نظر آیا؟ بادل کا ٹکڑا اس کے سر پہ نہیں، نوجوان کے سر پہ جا رہا تھا۔ وہیں سے قدم پلٹے، تیز تیز قدم اٹھائے، نوجوان کے پاس پہنچ کے بڑے میاں نے کہا بیٹا سچ بتا کیا عمل کرتا ہے، سچ بتا کیا عمل کرتا ہے؟ عبداللہ بن مبارک نے کہا بڑے میاں میرے دامن میں کوئی نیکی نہیں، میں غفلت کا شکار ہوں۔ فرمایا نوجوان سچ بتا کیا عمل کرتا ہے کہ اللہ نے تجھے یہ اعزاز دیا، بادل کا ٹکڑا تیرے پہ سائبان بن کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رو پڑے، فرمایا دامن میں نیکی تو نہیں، رات کو میں نے سچی توبہ کی ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے اس نے میری توبہ قبول کرتے ہوئے جہاں دنیا کی تپش سے بچایا ہے وہ قیامت کے دن مجھے جہنم کے تپش سے بھی بچا لے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور قرآن کے ساتھ عملی تعلق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔